نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. اب آپ دیکھیے مضمون کئی بار وہی آئے گا جو پہلے بیان ہو چکا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دوہرا رہا ہوں، نہ میں تو آگے آگے جا رہا ہوں، اللہ پاک دوہرا رہا ہے. وہی مضمون لوگوں کی ضرورت سامنے رکھ کر قرآن مجید میں پلٹ پلٹ کر اسی مضمون کو دوہرایا جا رہا ہے. تو تکرار میں نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے، یہ تکرار قرآنی ہے، اس لیے کہ آپ کو تقویت ایمانی نصیب ہو جائے. ایک ہی میسج ہے، اس کو مختلف حوالوں سے مختلف لفظوں میں اللہ پاک کیوں بیان کرتے ہیں؟ چونکہ وہ کرکس آف دا میٹر ہے، وہ لب لباب ہے، وہ مغز ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ پاک کو علم ہے کہ بشری خصلت تو ایک ہی ہے، انسانی فطرت تو ایک ہی ہے، خواہ وہ 1200 سال 1400-1500 سال وہ انسان پہلے تھا، خواہ وہ آج ہے، خواہ وہ 2-3 ہزار سال پہلے تھا، خواہ وہ 2-3 ہزار سال آج سے آگے ہوگا. انسان کو چونکہ اللہ پاک نے بنایا ہے، انسان اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی صناعت ہے. یہ جو مختلف گاڑیوں کی فیکٹریاں ہوتی ہیں جہاں اسپیئر پارٹس بنتے ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، اسمبل ہوتی ہیں، یا کوئی بھی مشین بنتی ہے کوئی، تو مشین بنانے والوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس ماڈل میں یہ اچھائیاں ہیں اور یہ نقائص ہیں. میں برائیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتا. جب لفظ برائی کی باری آئے تو میں اس کو کمزوریاں کہہ دیتا ہوں. ہم برائی کے لفظ کو ہی کیوں زبان پہ لائیں؟ یہ اچھائیاں ہیں اور یہ کمزوریاں ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ سے بڑا خالق اور صانع کون ہے؟ اس نے انسان کو بنایا ہے، اسے علم ہے کہ ایسے ایسے واقعات اور حالات میں اس کا جو انجن ہے سوچ کا، اس میں کچرا آ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے اس کو ایسا بنایا انسان کو کہ ایسے حالات میں یوں سوچنے لگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اب اللہ پاک اگر نقص سے پاک پیدا کر دے انسانوں کو تو وہ تو انسان ہی نہیں کہلائیں گے، وہ تو فرشتے ہو جائیں گے. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ تو فرشتوں کو تو لڑائیاں نہیں کرواتا یہاں زمین پر اللہ پاک. فرشتوں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر انسان کو کہتے ہیں کہ میں انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اس انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو فرشتے تو اسی دن بول پڑے تھے، چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو
دنگا فساد کرے گا، شر کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خون خرابہ کرے گا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ بات بھی کر دی تھی، اور اسی بات کے بہانے اپنا استحقاق بھی رکھ دیا تھا۔ باری تعالیٰ ہم تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ثواب کا کام کرتے ہیں۔ کیا؟ رات دن ثواب کا، عبادت کا، تسبیح کا، تکبیر کا، اللہ اللہ کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا تو اس کو نہ بنا یہ لڑائی جھگڑے کرے گا، خلیفہ ہمیں بنا، ہم سارا دن رات تیری عبادت میں رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے نہ ان کا دل توڑا، فرشتوں کا، نہ ان کا دل توڑا، نہ ان کی بات مانی۔ یہ نہیں فرمایا، دونوں باتیں نہیں کی، نہ یہ کہا کہ تم میری عبادت کا حق ادا نہیں کرتے، تسبیح تذکیر اللہ اللہ نہیں کرتے، نہیں کہا، چونکہ حق ہے کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ انسان دنگا فساد نہیں کرے گا۔ کیوں فرمائے؟ اس نے تو کرنا تھا، اللہ پاک نے خود اس کو بنایا ہی ایسے ہے نا، تو یہ بھی نفی نہیں کی، ان کی بھی نفی نہیں کی۔ تو کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ تم نے دیکھا ہے تم اپنی جگہ سچ بول رہے ہو، اور ابھی بہت کچھ ایسا میں نے اس کے اندر رکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا، سو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بس اس جملے میں کیا ہے؟ یقین۔ بولی کیا؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اور امتحان کس چیز کا کروایا؟ ٹیسٹ۔ وہ دنگے فساد کرنے نہ کرنے کا نہیں کرایا، ٹیسٹ علم کا کروا دیا۔ اے آدم ان کو یہ بات سنا دو، یہ نام بتا دو، خواص بتا دو، علم کا اظہار کرا دیا۔ پھر فرشتوں سے کہا تم بھی بتا دو ان چیزوں کے نام، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتا۔ فرمایا پھر باقی ساری بات بھول جاؤ، جو علم میں اوپر ہے وہی خلافت کا حقدار ہے۔ کیا؟ اس کے لڑائی جھگڑے کو نہ دیکھو، اگر لڑائی جھگڑے کے قابل نہ بناؤں تو بزدل ہو جائے گا، اللہ 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 کرتا رہے گا۔ جب کوئی لاٹھی آئے گی سامنے، کوئی بندوق آئے گی تو تسبیح سمیت بھاگ جائے گا، اندر تالا لگا کے بیٹھ جائے گا مصلے پر، اللہ 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 ایسے کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ تسبیح کرتا کرتا بھاگ جائے گا، اور وہ چھپ جائے گا کسی کبڈ میں، الماری میں۔ نیک ہوگا تو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، چھپ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایسے تو اگر سارے ہی ایسے ہو جائیں تو پھر تو کام نہیں چلتا، یہ تو خلافت ہے، نیابت ہے، نیابت ہے، اس میں ایسے ایسے بھی ہوگا۔ کیا؟ تسبیح اللہ اللہ بھی ہوگا، ایسے بھی ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب آدمی آدم سے ہے، حضرت آدم کا نام ہے نا، اسی کے ساتھ یہ لگا دی آدمی، آدم سے پیدا ہونے والے۔ تو آدمی کو جب اعتکاف میں بلاؤں گا، اللہ پاک کے جواب میں یہ جملے مضمر تھے، بٹوین دا لائنز، بین السطور، کہ جب اعتکاف میں بلاؤں گا تو فرشتوں تمہارے جیسے بن جائیں گے، سارا دن تسبیح کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، ایمان پختہ کریں گے، تہجد پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن سنیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کئی باتیں ایسی ہیں جو تم نے دیکھی نہیں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تو اتنی بات پہ وہ مان گئے، سجدے میں گر پڑے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ کیا؟ جو نہیں سمجھ آئی نہیں، کوئی بات نہیں، فرمایا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، بس
سجدہ کرو، گر گئے سجدے میں۔ ایک نے کہا کہ ایسے بن دیکھے بن سمجھے تو میں بھی نہیں ماننے والا، اکڑ گیا۔ ہماری تعالیٰ یہ تیری بات میری سمجھ میں کیا نہیں آئی، تیری بات میری سمجھ میں۔ اللہ پاک نے پوچھا اس سے، اس ایک سے، وہ آدمی نہیں بنا تھا نا، آدمی نہیں تھا، اس ایک سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ اس نے جواب دیا کہ میری سمجھ میں ہی نہیں آئی تیری بات۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل دینے لگا، دلائل اللہ کو، دلائل۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، تو میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے پست ہے، گرا چھوٹا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے دلائل دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج، جاؤ جاندیا، تیرا ہی کوئی حال نہیں، جا موج کر، ساڑی بارگاہ دے قابل نہیں۔ کیوں؟ یقین نہیں آیا اسے اللہ کی بات پر، اللہ کی بات پر، عقل کی بات پہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ مجھے سمجھ میں آئے تو سجدے میں گر پڑوں گا، محض یہ کہ تو نے کہہ دیا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تو اس طرح میں نہیں مانتا۔ مجھے کہا جاؤ۔ اس دن سے دو راستے ہو گئے تھے، یقین والے اور شک والے۔ اس دن سے دو راستے بن گئے تھے، یقین والا راستہ اور شک والا راستہ۔ مومن کی شان یقین والا راستہ ہے، بس۔ اللہ پاک نے فرمایا، پھر وہی مضمون ہم آگے جا رہے ہیں۔ ابھی اللہ تعالی ہمیں بار بار سبق یاد کرانے کے لیے پلٹ پلٹ کے وہ بات فرماتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ تم میں سے احد کے دن، جنگ احد میں جو لوگ تم میں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، بھاگ گئے تھے، جب وہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک ہمارے ساتھ نہیں، آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، جب آواز بلند ہوتی ہے نا انقلاب کی، حق و باطل کے معرکے کی، جنگ کی، تو آقا علیہ السلام کے کارکن کون تھے؟ صحابہ کرام، اور عوام بھی تھے۔ ان کو قرآن مجید الاعراب کہتا ہے، اعراب، کہ صحابہ چلے ساتھ عوام بھی چل پڑے۔ اب عوام اور صحابہ میں فرق یہ تھا، صحابہ کارکن تھے، انہوں نے جان مال کے سودے کیے ہوئے تھے، اور عوام دیکھا دیکھی میں چل پڑتے تھے کہ جیت ہو جانی، انقلاب آ جانا ہے، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، عہدے ملیں گے، وہ دیکھا دیکھی چل پڑتے تھے۔ اور جب دیکھا کہ ماحول وہ نہیں بنا تو پھر بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ ازل سے طریقہ ہے انسانوں کا، اس لیے ایسوں پر ناراض نہیں ہوتے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں کر سکا کہ ڈٹ کے لڑے تو اس پہ خفا نہیں ہوتے، یہ توفیق کی بات ہے، آپ کو اللہ نے دے دی، اس کو نہیں دی، بس بات ختم ہو گئی، آپ شکر ادا کریں۔ حتیٰ کہ پلٹ کے آئے تو ایسے بھی بہت سے ہوں گے جو کہیں گے دیکھا کیا ملا تمہیں، کہا نہیں تھا ہم نے کچھ نہیں ملنا۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ بات پرسوں سنائی تھی کہ نہیں، آج پھر آگے آ رہا ہے۔ اب دیکھو میں نے پھر کہا، میں تکرار نہیں کر رہا، میں تو آگے آیت نمبر 155 156 پہ آگے جا رہا ہوں۔ اب اللہ پاک خود پلٹا پلٹا کے بعد یاد کراتا ہے، تو اس میں آپ کا اور ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ پلٹ کے گئے تو انہوں نے کہا مارے گئے نا، لاشیں لائے ہو نا، زخمی آئے ہو، کچھ ملا؟ کہا نہیں تھا، نہ جاؤ، ہماری بات مان لیتے تو نہ ہو، تو اس وقت بھی کہتے تھے۔ اور آگے آج ایک دلچسپ بات کرتا ہوں، میں نے کہا نا جھگڑا نہیں کرتے، خفا نہیں ہوتے، نصیب کی بات ہے۔
جو ایسا کہے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. آج سمجھ نہیں آئی کل آ جائے گی. آپ کو ذرا پہلے سمجھ آ گئی، ان کا نصیب کا دروازہ کھلے گا بعد میں سمجھ آ جائے گی. تو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا تم میں سے جو لوگ اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے، کون سے دن؟ جب دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے، گتھم گتھا ہوئے تھے. یوم التقى الجمعان، دو گروہ، دو لشکر، مومنوں کا اور کافروں کا آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے. میں نے منظر بتایا تھا نا کہ بس پھر وہ سارے گتھم گتھا ہو گئے. وہ جنگ ایسی بن گئی کہ اس میں نظم اور ڈسپلن نہ رہا، گتھم گتھا ہو گئے. تو اللہ پاک نے وہی لفظ فرمایا جب گتھم گتھا ہو گئے تھے آپس میں دو گروہ، تو اس میں بھاگ گئے تھے کوئی لوگ. وہ کیوں بھاگے تھے؟ اب دیکھیں، آپ کے ذہنوں میں سوچ بعد میں آئے گی، اللہ پاک نے اس کا جواب پہلے دے دیا. وہ کیوں بھاگ گئے تھے؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، شیطان نے پھسلا دیا تھا. ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیا شیطان نے، ان کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا. ان کا اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہ رہا، بھاگ گئے. اب آگے دیکھیے اللہ پاک کیا کرتا ہے. فرمایا وہ بھاگ گئے اور دوسرے جو تھے وہ ڈٹ کے لڑے، شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، ان کے ٹکڑے بھی ہوئے، خون و خون بھی ہوئے، خون آلود ہوئے، سب کچھ ہوا. ان کو اجر ملے، اور وہ جو بھاگ گئے تھے ڈر کے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، ان کو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی پھر معاف کر دیا. اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، الحمدللہ تعالی آج کے دن تک جو نہیں آئے یا جنہوں نے بعد میں باتیں کی، وہ باتیں جو مدینہ میں بھی ہوئی تھی کہ مجھے آج تک ان پہ غصہ کبھی نہیں آیا. آپ پر خوش بہت ہوتا ہوں، ان پر غصہ نہیں آتا. وہ ساری قوم نے ایسا ہی کیا نا، 20 کروڑ لوگ ہیں. آپ اپنے لیے، اپنی روٹی کے لیے نکلے تھے، کن کے لیے نکلے تھے؟ آپ میں سے تو بہت سوں کے گھروں میں چولہا جلتا ہوگا، آپ تو ساری قوم کے لیے، امت کے لیے نکلے تھے، ان کے لیے. تو وہ نہ نکلے نہ منہ بند کیے، نکلے بھی نہیں اور بعد میں باتیں بھی کی. تو آپ سمجھ گئے، اللہ پاک نے فرمایا بعد میں ان کو بھی معاف کر دیا. کیوں؟ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. چلو بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ جھگڑا نہیں کرنا کسی سے، اس لیے کہ آج وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے، ممکن ہے کل جھگڑے سے پھر فاصلے بڑھ جاتے ہیں. ایک بات اور بڑی عجیب ہے، آپ نکلیں اور آپ کو مل جائے جو مقصد مل جائے، پھر تنقیدیں نہیں ہوتی، پھر تو مل جو گیا، پھر تو واہ واہ ہی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، کمال ہو گیا. اور اگر وہ نہ ملے تو پھر آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. جب فرسٹریٹ ہوتا ہے پھر وہ بڑی تنقیدیں ہوتی ہیں، یہ معاملہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں. یہ سب کچھ ہوا، مدینہ کی تاریخ اور قرآن مجید بتاتا ہے. مگر شیوا کیا ہے اللہ کا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اور آپ کو ایک اس سے بھی عجیب تر بات بتاؤں، جب آقا علیہ السلام پر حملہ ہو گیا تھا، ایک ایک کر کے صحابی لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے. ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ 10-12 رہ گئے صرف حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے. پھر ایسا وقت آ گیا 5-6 رہ گئے، شہید ہوتے گئے. اور کفار کا جتھا تھا نا، وہ ان کو منتشر کر دیتا تھا، لڑائی میں الجھا لیتا تھا. پھر ایسا وقت آ گیا، آپ کو ایک عجیب بات بتاتے ہیں
ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ 2-3 رہ گئے، فقط 2-3 رہ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت ام عمارہ ہیں، ایک صحابیہ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی خاتون ہے صحابیہ، وہ سیکیورٹی کرنے لگی غزوہ احد میں۔ کبھی سنا آج تک آپ نے؟ جی یہ نوبت بھی آ گئی، آقا علیہ السلام کا دفاعی دستہ ہماری بیٹیاں کرتی ہیں کہ نہیں، اور ہماری بہنیں؟ جی تو لوگ ان کو بھی تانا دیتے ہیں کہ تم عورتیں ہو اور جہاد میں انقلاب میں حصہ لیتی ہو، عورتیں جاتی ہیں۔ بھئی یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، صحابیات جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسے وقت بھی آئے غزوہ احد میں کہ جو لوگ بھاگے تھے نا اعراب، عوام میں سے جو چلے تھے ساتھ، دیکھا دیکھی تو بھاگے اور جا کے ادھر پہاڑوں پر بیٹھ گئے پیچھے۔ حضرت ام ایمن، کون بولی؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پتھر اٹھا کے ان کے سروں پہ اور ان کے منہ پہ مارتی تھی، کہتی تھی شرم سے ڈوب مرو، مرد کہلاتے ہو۔ حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھ لیں، حضرت ام عمارہ، عمارہ عین پر پیش، بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام ایمن۔ اب یہ واقعہ حضرت ام ایمن کا بتا رہا ہوں کہ وہ پتھر مارتی تھی، ڈنڈے مارتی تھی، اور کہتی تھی شرم سے ڈوب مرو، مرد ہو کر یہاں بیٹھے ہو، بھاگ آئے ہو، جاؤ لڑو۔ اور صحابیات آقا علیہ السلام کی سیکیورٹی کو، چونکہ مرد صحابہ جو جوان مرد وہ تو لڑائی میں پھنس گئے تھے، 10 کفار کے ساتھ ایک لڑ رہا ہے، جنگ جاری ہے، اور جب دیکھا کہ سارے جنگ میں ہیں، چونکہ ان کو بھگانا بھی تو تھا نا پیچھے، ورنہ ان کے جتھے کے جتھے آقا علیہ السلام پر اٹیک کر دیتے۔ جب دیکھا کہ سارے جنگ میں الجھ گئے ہیں، تو ایسی نوبت بھی آئی کہ حضرت ام عمارہ آگے بڑھی اور سر سے پاؤں تک تلواروں کے اور تیروں کے 12 زخم لگے ان کو۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے، کہتے تھے خدا کی قسم میں دائیں دیکھتا تھا اپنی سیکیورٹی میں تو مجھے وہاں بھی ام عمارہ نظر آتی تھی، میرا دفاع کر کے ان سے جنگ لڑتی ہوئی، سامنے دیکھتا تھا تو ام عمارہ نظر آتی تھی، بائیں دیکھتا تھا ادھر بھی دوڑ کے لپک کے تینوں سمتوں میں آقا علیہ السلام کے آگے وہ سیکیورٹی کرتی اور آقا علیہ السلام کی حفاظت کرتی اور کفار سے لڑتی تھی۔ ایسی نوبت بھی آئی۔ پھر انہوں نے ان کے شوہر بھی اسی میں حضور کی سیکیورٹی میں تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، ان کے بھائی بھی تھے، سارا خاندان، پھر حضور کی سیکیورٹی پورے خاندان نے سنبھال لی، اور صحابہ جنگ میں ایک ایک کر کے اس جنگ میں سارے اتنے الجھے کہ ایسی نوبتیں بھی آئیں۔ تو ہماری جو بیٹیاں اور ہماری بہنیں اور ہماری خواتین مشن میں جو ہمیشہ مصطفی انقلاب کے لیے جو حصہ لیتی ہیں، یاد رکھیں وہ حضور علیہ السلام کی صحابیات کی سنت پہ عمل کرتی ہے۔ بعض لوگ گھبرا کے انہیں اب مشن کا کام کرنے سے روکتے ہیں، ان کو اس عظیم سعادت سے نہ روکیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر خواتین کا انقلاب کی جد و جہد میں اور حق و باطل کے معرکہ میں جانا جائز نہ ہوتا تو سب سے پہلا عمل اس حکم پر امام حسین کرتے، وہ سیدہ زینب کو اور سیدہ سکینہ کو اور سیدہ خدیجہ کو اور ساری شہزادیاں خانوادہ رسول کی ساتھ لے کر کربلا نہ جاتے، انہیں مدینہ چھوڑ کے جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہم سب شہید ہو جائیں گے تو قافلہ کربلا کی قیادت بھی سیدہ زینب کے ہاتھ میں ہوگی، اور یزید کے دربار میں آواز بھی انہی کی گونجے گی، اور مدینہ تک سلامتی سے قافلہ وہی لے کے آئیں گے، لیڈرشپ ان کو منتقل ہوگی۔ تو غزوہ احد میں اور باقی مواقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھی، یہ بھی سن لو۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ شریک تھی، حضرت ام سلیم شریک تھی، حضرت ام سلیم شریک تھی، اسی طرح حضرت ام سلیت شریک تھی، انصار کی خواتین میں سے حضرت ام سلیت، اور یہ کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کی والدہ ہے۔ ابو سعید خدری خود بڑی عمر کے میچور صحابی تھے، بڑی عمر کے تھے، اور ان کی والدہ اندازہ کریں وہ کم سے کم 60-70 میں ہوں گی۔ حضرت ام سلیت ابو سعید خدری کی والدہ بھی میدان جنگ میں تھی۔ کوئی آقا علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھی، پورا مدینہ آ گیا، خواتین بھی، بیٹیاں۔ اور پھر حضرت ربیہ بنت معوذ، ان کا نام ہے حضرت ربیہ بنت معوذ، یہ صحابیہ ہیں، یہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ اس جہاد میں تھی۔ یہ تو میں ایک چونکہ قرآن مجید میں ذکر غزوہ احد کا آیا ہے تو میں نے وہ مقام نکال لیا، کتب سیرت کا سارا، تو ہر غزوہ میں جاتی تھی، پانی بھی یہ پلاتی خواتین، مرم پٹیاں بھی یہ رکھتی۔ لوگوں کا خیال ہے صرف پانی پلانے اور مرم پٹیاں تک تھی، نہیں، میں نے بتایا کہ وہ میدان جنگ کے اندر نیزوں سے بھی لڑی ہیں، تیروں سے بھی لڑی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی سیکیورٹی بھی کی ہے۔ ہر مجاہد والا کام خواتین نے کیا ہے۔ یہ کلچر تھا جو آقا علیہ السلام نے امت کو دیا۔ ہماری جو شہزادیاں ہیں اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی بیٹیاں ہیں، یہ انہی سب صحابیات، ازواج مطہرات اور بنات رسول اور اہل بیت اطہار کی پیروکار۔ اور پھر حضرت میں نے بتایا ام سلیم، وہ مسلح تھی۔ یہ صحابیات اس زمانے خنجر اور تلوار ہوتا تھا، وہ زرہ پہن کر باقاعدہ خنجر تلوار لے کر میدان میں جاتی تھی، ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، دفاع کرنا بھی جانتی ہیں، اس طرح ان کا عمل تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی تربیت ایسی کی تھی کہ مرد ہوں یا عورتیں، جوان ہوں یا بچے، بوڑھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قسطنطنیہ کا سنا تھا آقا علیہ السلام نے اس کی فتح ہوگی، وہاں گئے تو آپ کی عمر مبارک 94 سال تھی۔ 92 سال سے 96 سال تک روایات، 92 سے 94 سال کی عمر، اور استنبول جا کے جہاد میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس سنت پہ ہمارے بوڑھوں نے، بزرگوں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ ابو ایوب انصاری کی سنت پہ۔ اس طرح پھر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، آقا علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، وہ جنگ میں جب منتشر ہوئے ہیں لوگ تو وہ میدان جنگ میں آگے آ گئی تھی۔ اور حضرت ام ایمن، جب آقا علیہ السلام یتیم رہ گئے تھے اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابوا میں وصال ہو گیا، ابوا میں، اور آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی، 6واں سال شروع ہو رہا تھا، تنہا رہ گئے، والدہ بھی نہ رہی، تو حضرت ام ایمن خادمہ تھی حضور کی والدہ کی، وہ آقا علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے لے کے واپس آئی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کا بچپن ہے، 5 سال کی عمر میں ام ایمن لے کے گئی ہیں، وہ ام ایمن غزوہ احد میں آقا علیہ السلام کی سیکیورٹی کر رہی ہیں۔ اندازہ کریں عمر مبارک کیا ہوگی، کچھ تصور میں کیا؟ جب غزوہ احد ہوا تو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سال تھی، 5 سال پہلے نکال دیں، جب انگلی پکڑ کے لے گئی تھی اس واقعے کو 50 سال اوپر گزر گئے تھے، تو 50 سال تو آقا علیہ السلام کے گزرے، تو ام ایمن اس وقت جو حضور کو سنبھال کے لے گئیں، ان کی عمر مبارک ایڈ کر لیں تو وہ 65 اور 70 کے درمیان تھی، 65 سال کے درمیان عمر، وہ بھی آقا کی سیکیورٹی کر رہی ہے، جنگ لڑ رہی ہیں۔ اور ان کا یہ تھا کہ جو بھاگتا تھا عوام میں سے، مٹی اٹھا کر، کنکریاں اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتی تھی، کہ شرم سے ڈوب مارو ورنہ جوان، ورنہ مرد بننا پھرنا، تو شرم تو ڈوب مارو۔
حضرت ام ایمن کہتی تھی مٹی مارتی تھی ان کو پکڑ پکڑ کے. یہ عالم تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو، بیٹوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس پوری سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ نے اس سنت پہ گامزن کیا ہے، اس سنت پہ. اور پھر ایسی بھی تھی کہ جن کے شوہر شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تو جب وہ واپس پلٹے تو ان کو بتایا آپ کے سارے شہید ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے سارے چلے گئے پرواہ نہیں، سناؤ آقا کا حال کیا ہے. جب آقا علیہ السلام نظر آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارا بیٹا شہید ہو. آقا نے تعزیت کی. وہ تعزیت ہی نہیں لیتی تھی، وہ ہنستی تھی. ہائے ہائے، وہ کہتی تھی آقا آپ سلامت ہیں تو میرا کچھ بھی نہیں گیا، پرواہ نہیں، پرواہ نہیں. حضرت ام سعد بن معاذ کی والدہ، وہ اپنا سارا خاندان سمیت لڑ رہی تھی. ام سعد لڑ رہی تھی. ام عمارہ میں نے آپ کو بتایا آقا علیہ السلام کے دفاعی دستے کی سربراہ تھی. ایک وقت آ گیا، ایک وقت میں ام عمارہ جن کا میں نے نام لیا، اور وہ کہتی ہیں کہ پھر اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ مصعب بن عمیر اور کچھ لوگ جو آقا علیہ السلام کے سیکیورٹی پر رہ گئے تھے تو وہ رہے، اور میں بھی آ گئی سیکیورٹی پر، اور پھر میں نے جنگ لڑی. جو حملہ آور حضور پر ہوتے تھے میں ان پر حملہ کرتی تھی، اور پھر مجھے اتنی چوٹیں لگی زخموں سے. اور وہ بیان کرتی ہیں کہ حدیث پاک میں طبقات ابن سعد میں بیان کیا کہ خود ام عمارہ نے 2 زیریں پہن رکھی تھی، آرمرز، 2 آرمرز پہن رکھی. اب پہن کے کمزور بندہ تو چل بھی نہیں سکتا، لوہے کی ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا اس وقت جب 10 آدمی رہ گئے تھے آقا کی سیکیورٹی پر، بعد میں کم ہوتے گئے، تو فرمایا کہ اس وقت فرنٹ پر میں تھی، انا وابنایا، اور میرے 2 بیٹے تھے. میں نے کہا تمہیں قبر تک معاف نہیں کروں گی اگر آقا کے قدموں میں شہید نہ ہو جاؤ. تو 2 جوان بیٹے بھی میرے دائیں بائیں لڑ رہے تھے. وزوجی بین یدئی، بیٹے میرے جوان دائیں بائیں تھے، شوہر میرے آگے تھا، اور ہم سارے نذب عنہ، حضور پر حملہ کرنے والوں سے حضور کو بچاتے تھے. والناس یمرون بہ منہزمین، یہ اس وقت کی بات ہے جب عوام بھاگے جا رہے تھے. تو پھر تیروں اور تلواروں کے زخم لگے ان کو. حضرت نصیبہ بنت کعب، یہ میں کتنی صحابیات کے گن رہا ہوں، وہ اس مقام پہ لڑ رہی ہیں، اور تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے 13 زخم ان کے ایک جسم پہ لگے ہیں. آپ اندازہ کر لیں، حضرت نصیبہ بنت کعب 13 زخم لگے ہیں. اور وہ جو آقا علیہ السلام پر حملہ آور ہوا تھا بے ایمان کافر، جس نے آواز بلند کی کہ میں نے شہید کر دیا، وہ ان کے ساتھ لڑ رہی تھی، نبرد آزما تھی. اسی طرح یہ جو نصیبہ بنت کعب ہیں، یہ حضرت ام عمارہ کا اصل نام ہے. ام عمارہ جن کا میں پورا تذکرہ کر رہا ہوں وہ کنیت ہے، اور نام ان کا نصیبہ بنت کعب ہے. اور وہ فخر کرتی تھی اس بات پر، کہتی تھی کہ میں نے احد کے دن، میرا فخر ہے، آقا علیہ السلام کی زبان سے سنا، سمعت رسول اللہ یقول یوم احد. وہ کہتی آقا کہ اسی جملے پر میں عمر بھر مرتے دم تک میں ہنستی خوش مسکراتی رہی. یہی جملہ میری زندگی کا سرمایہ تھا. آقا علیہ السلام سے میں نے سنا، ملتفت یمینا ولا شمالا الا وانا اراہا تقاتل دونی. آقا نے احد کے دن بآواز بلند جب صحابہ کو سنایا کہ کیا ایک وقت آیا کہ دائیں بائیں جدھر دیکھتا تھا تو میری حفاظت میں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب بھی لڑ رہی تھی. بس کہتی ہے یہ ایک جملہ جو آقا نے فرما دیا، عمر پر اسی پہ میں وہ ان کی روح وجد میں رہی. تو اس میں پھر آقا علیہ السلام کو پتھروں سے زخمی کیا گیا. آپ کا ایک پہلو مبارک زمین پر آیا،
دائیں جانب کا نچلا جو دندان مبارک ہے وہ شہید ہو گیا، آقا علیہ السلام کا کندھا مبارک زخمی ہو گیا، چہرہ انور زخمی ہو گیا، خون مبارک بہنے لگا، رخسان انور سے تین کا زخم آیا۔ الغرض پھر آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، وہاں ایک گڑھا تھا، اس کی گہرائی میں جسم مبارک نیچے چلا گیا، اور جب نیچے گڑھے میں آقا علیہ السلام چلے گئے تو حضرت علی دوڑے اور حضرت طلحہ دوڑے۔ حضرت علی نے آقا علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا نیچے سے اور اوپر کھینچا، اور حضرت طلحہ نے سہارا دے کے کھڑا کیا، یہاں تک نوبت آئی۔ جب یہ کیفیت آ گئی تو اس وقت جو بدبخت تھا عتبہ بن ابی وقاص اور اس کے ساتھ ابن قمیعہ، یہ تھے حملہ آور آقا علیہ السلام پر، جنہوں نے حملہ کیا تھا، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ نوبت آئی۔ تو وہ بدبخت انہوں نے اعلان کر دیا کہ آقا شہید ہو گئے۔ اب جب آقا علیہ السلام اٹھے اور آپ نے بلایا عوام کو، لوگوں کو جمع کیا، پیاس کی شدت تھی اور پیاس کی شدت میں عجب حال تھا، تو اس وقت جب آپ نے بلایا تو میں جو بات بتانے والا تھا وہ یہ کہ دو روایتیں ہیں، منظر ہی بدل گیا تھا نا۔ ایک روایت یہ کہ آقا علیہ السلام جو اصح روایت ہے میں اسی کو لے رہا ہوں، جو صحیح ترین روایت ہے، آقا علیہ السلام اٹھے اور اپنے دست مبارک سے خون پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کیف یفلح قوم خدبوا وجہ نبیہم وہو یدعوہم الی ربہم، ایسی قوم کیسے نجات پائے گی، کیسی نجات پائے گی جس نے اپنے نبی اور اپنے رسول کا چہرہ خون سے آلودہ کر دیا، حالانکہ وہ نبی اور وہ رسول انہیں جنت کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ایسی قوم کیسے نجات پائے گی؟ یہ میں دو روایتوں میں سے جو اصح روایت ہے، جس کو اکثر مفسرین نے، محدثین نے جس روایت کو قبول کیا ہے وہ لے رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے، اور اس وقت دوسری روایت کو اگر ملا لیں تو خیال مبارک آیا کہ ایسے بدبختوں کے نام لے لے کر بددعا کر دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے برباد ہوں اور ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم رہ جائیں۔ مگر زبان مبارک سے کلمہ یہ نکلا کہ جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے آلودہ کر دیا اسے کیسے نجات ملے گی؟ جب یہ کلمہ آیا، یہ اب بتا رہا ہوں مقام صبر، اور یہ مقام صبر یقین کے بغیر نہیں آتا۔ وہ یقین اعتکاف میں اتنا پختہ کر کے جاؤ کہ فولاد بھی ٹکرائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ کلمہ مبارک زبان پہ آیا، اللہ پاک نے فوری بھیجا جبرائیل امین کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128، آل عمران آیت نمبر 100، یہ جو مضمون جہاں کا پڑھ رہے ہیں اس سے بہت پہلے گزر چکی ہے وہ آیت، اب کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کہیں میرا محبوب اپنی پیاری زبان سے ایسا کلمہ نہ کہہ دے، جا کے کہہ دے میرا پیغام دے، لیس لک من الامر شیء، میرے محبوب یہ ہے آپ کے یقین کی وراثت، میراث۔ محبوب جو آپ کا کام تھا آپ کر چکے، بس ختم۔ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کام آپ کا نہیں، یہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ یہ ہے ایمان، بس اس سے آگے صاحب ایمان کی ہمت نہیں کہ قدم اٹھا سکے۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے محبوب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، لیس لک، یہ کام آپ کا نہیں، آپ اپنا کام کر چکے، سرخرو ہو گئے، کامیاب و کامران ہو گئے، فتح یاب ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا کام ختم۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کام آپ کا نہیں، یہ میرا ہے۔
لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ ظالم ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بے صبر ہوتا ہے، یہی وہ مقام آتا ہے انسان کی جد و جہد کی تاریخ میں، زندگی میں، جہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے۔ لیکن اللہ پاک چونکہ اپنے نبی کا، رسول کا، پیغمبر کا نہ صرف مربی ہوتا ہے بلکہ اس کو معصوم بنایا اور اس کا کفیل بھی ہوتا ہے، تو زبان اطہر پہ بھی ایسی بات نہیں آنے دی کہ کل کو کوئی اس کو کسی اور طرف اشارہ نہ کر سکے۔ صرف اتنا کلمہ فرمایا تھا کہ یہ قوم جس نے اپنے نبی کا، جو ان کی بھلائی کی طرف، جنت کی طرف، بخشش کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا، ان کے چہرے کو خون آلود کر دے، یہ کیسے نجات پائے گی؟ وہیں روک دیا، میرے محبوب اس سے آگے نہیں کچھ کہنا، آپ کا کام ہو چکا، مبارک ہو، آپ سرخرو ہو گئے، اب یہاں سے آگے اللہ کا کام۔ تو لیس لک من الامر شیء کو یاد رکھیں، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں، بخاری شریف کے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ لفظ الگ ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ وہ قوم جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، خون آلود کر دیا، اس کے ساتھ اتنا کی، وہ کیسے نجات پائے گی؟ فنازلت لیس لک من الامر شیء، محبوب یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا، آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا۔ آقا علیہ السلام کا اپنا عالم یہ کہ آقا علیہ السلام نے جو جنگی خبد کا لفظ سنا ہوا ہے نا، ہیلمٹ کو کہتے ہیں، جو ہیلمٹ باندھتے ہیں نا سر پہ، آقا علیہ السلام نے خود 2 ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی سنت سے صرف اللہ اللہ کرنے، تسبیح کرنے، درود پاک پڑھنے، استغفار پڑھنے کا صرف سبق نہیں سکھایا، فیصلہ ہم نے کرنا ہے روش زندگی کون سی صحیح ہے یا غلط، یا رسول پاک کی سیرت طیبہ اور سنت سے لینا ہے، فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ اگر صرف تسبیح، اللہ اللہ، ذکر، اذکار، نیکی، میلاد شریف اور گوشہ درود، صرف یہ بڑی فضیلت کے کام ہے، بڑی عظمت کے کام ہے، تو آقا علیہ السلام نے، آپ نے بھی گوشے بنا رکھے تھے، اس کو اصحاب صفہ کا گوشہ فرماتے تھے، وہ رات دن روز روزے رکھتے، افطار کوئی کھجوریں دے داتا تو کھجور کی گٹلی سے افطار کر لیتے یا کھجور سے کر لیتے، بعض اوقات 8 صحابہ کو ایک کھجور ملتی، 8 صحابہ ایک کھجور پہ اکتفا کر کے پانی پی لیتے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اسلام کا یہ جو باغ کوئی آسانیوں کے ساتھ انہوں نے سینچا ہے، گر پڑتے تھے، اتنی کمزوری آ جاتی تھی صحابہ کرام کو، صحابہ صفہ کو، کہ حالت نماز میں جب آقا علیہ السلام قرات کر رہے ہوتے تو سورہ فاتحہ اور قرات قیام کے دوران بعض اوقات چکرا کے گر پڑتے تھے، ایک نہیں کئی صحابہ گر پڑتے۔ اور سنیں، مدینہ میں کافر مشرک تو مکہ والے تو رہتے نہیں تھے، منافق رہتے تھے، یہود رہتے تھے، وہ دیکھتے کہ گرے پڑے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، غشی آ گئی ہے، کئی دن کے بھوکے، نماز میں قیام نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہاں اولئک مجانین، یہ پاگل ہیں، یہ پاگل ہیں۔ تو یہ کیفیتیں بھی عبادت میں ہوتی، تہجدوں پہ بھی اٹھاتے، حلقہ علم، حلقہ ذکر بھی ہوتا، تربیت بھی فرماتے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا، ہر کام۔ ایک ہی مسجد میں 2 حلقے ہو رہے ہیں، ادھر حلقہ ذکر ہو رہا ہے، ادھر حلقہ علم ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، علم کا درس، ادھر ذکر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، ذکر ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، دونوں جانب دیکھا، میں کدھر بیٹھوں، الگ حلقے ہیں، دیکھ کر ادھر بھی شفقت کی نگاہ کر دی، خوش کر دیا، عطا کر دیا، لیکن آ کے حلقہ علم میں بیٹھ گئے، حلقہ علم میں بیٹھ گئے۔ کیوں
کہ علم کے حصول سے فکر درست ہوگا، کنسیپچول کلیئرٹی ہوگی، اور علم کے حصول سے جب یقین آئے گا، تصور درست ہوگا، تو ذکر کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی ہوتا تھا۔ پھر صرف یہ زندگی نہیں تھی، جب وقت آتا بلاوے کا، انقلاب کا، حق و باطل کے معرکے کا، دفاع کا، تو پھر خندقیں بھی کھودتے۔ پھر غزوہ احد کے احوال سارے آپ کو سنا دیے۔ اس طرح الغرض جو بیسک چیز میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا کہ جب تم کچھ عوام بھاگ گئے تھے جو دیکھا دیکھی چل پڑے تھے ساتھ، وہ ان 700 میں تھے۔ جب قافلہ چلا تھا تو 1000 تھے، 300 تو عبداللہ بن ابی جو منافق ہے اس کے ساتھ رستے سے ہی پلٹ گئے۔ اب احد میں 700 پہنچے، یہ جو منتشر ہوئے اور بھاگے یہ ان 700 میں سے، تو ان میں بھی عوام بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے۔ صحابہ کرام ثبات کا پیکر بن کے لڑنے والے، عوام بھائی تھے تو اسی دور میں نا، انہیں کوئی اور لفظ تو نہیں نا استعمال کریں گے، کوئی ٹائٹل اور تو نہیں ہے نا، کلمہ پڑھتے تھے، مگر کئی کچے تھے کئی پکے تھے۔ بیر بھی ایسے ہوتے ہیں، آم بھی ایسے ہوتے ہیں، کیلے بھی ایسے ہوتے ہیں بھائی، ہر کوئی شروع میں کچا ہوتا ہے، بعد میں پکا ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی ابو بکر صدیق نہیں ہوتا، ہر کوئی فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی شیر خدا اور بلال حبشی نہیں ہوتا۔ کئی جب عشق کا بامبر بھڑکتا ہے اور پہلے دن سے تکتے ہیں تو اسی وقت وہ بک جاتے ہیں، اور پھر ان کے قدموں میں کوئی زلزلہ نہیں لا سکتا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھا دیکھی کلمہ پڑھتے ہیں، پھر آ کے دیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، کئی مہینے کئی سال بھی گزار دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کو جگہ جگہ الاعراب کہا، جو مدینہ کے ارد گرد دیہاتی لوگ رہتے ہیں، دیہات کے رہنے والے۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا، منافقین کے لیے الگ لفظ یوز کیا، جو یہود میں سے منافق تھے، دھوکہ باز تھے، غدار تھے، سازشی تھے، ان کے لیے منافقین کہا، جو صحابہ تھے ان کے لیے مومنین کہا، اور جو کچے پکے تھے ابھی رستے میں تھے ان کے لیے اعراب کہا۔ شہر تو چھوٹا سا تھا نا، تو ارد گرد تو بستیاں تھی، دیہات تھے تو دیہاتوں کے رہنے والے، تو جنہوں نے مرحلے طے کیے تو فرمایا ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا 156 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ آیت نمبر 156 فرمایا ایمان والو، اب ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، فرمایا تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ اب کافروں کی طرح کو عقیدہ تو نہیں بدل رہے تھے، اسلام کو چھوڑ تو نہیں رہے تھے، یہ بات سمجھنے والی، نماز روزہ زکوٰۃ قرآن حضور کی نبوت کا انکار تو نہیں کر رہے تھے۔ کس چیز میں روکا کہ ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ؟ سوچ میں، کیا یوں نہ سوچنے لگ جاؤ، شک میں نہ پڑ جاؤ، اس سے روکا۔ تمہاری سوچیں ادھر مصطفیٰ کی طرف جائیں، یقین کی طرف جائیں، ایمان کی طرف جائیں، ان کے شک اور وسوسے کی طرف نہ جائیں۔ فرمایا ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کون سے کافر؟ باری تعالیٰ فرمایا جو اپنے ان بھائیوں کو کہتے ہیں، بھائی ہوں گے سگے یا کزن ہوں گے یا رشتہ دار ہوں گے یا دوست یار ہوں گے، سب کے لیے، جو اپنے بھائیوں کے دوستوں کو کہتے ہیں، خواہ وہ سفر پہ نکلے یا جہاد آقا علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے اور وہیں شہید ہو گئے، وفات ہو گئی، تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ جاتے رسول کے ساتھ، جہاد پر نہ جاتے، معرکے میں حصہ نہ لیتے، جنگ میں نہ جاتے، ہمارے پاس رہ جاتے، پیچھے رہ جاتے تو نہ مرتے، آج نہ مرتے، بچ جاتے، یوں قتل نہ کیے جاتے۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا،
اگر رسول پاک کے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کہتے اگر حضور علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جاتے اور یہ باقی مومنوں کی باتوں میں نہ آ جاتے، ہماری بات مان لیتے اور رک جاتے، رہ جاتے، واپس پلٹ آتے، ادھر بیٹھ جاتے، تو نہ مرتے نہ اس طرح شہید ہوتے، نہ ان کی لاشیں کاٹی جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا کہنے والے کافروں جیسی سوچ نہ رکھو، سوچ، اور فرمایا کہ واللہ یحیی و یمیت، یہ ان کی دلوں کی حسرت ہے، گمان ہی رہے گا۔ اور فرمایا یہ کون ہوتے ہیں کسی کو موت سے بچا لینے والے؟ فرمایا واللہ یحیی، زندہ بھی اللہ رکھتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر موت آنی ہے، میں نے اس دن بتایا تھا، آج اگلی آیت پھر اب موت آنی ہے تو آ کر رہنی ہے، تو آئے تو بزدلی کی موت نہ آئے، جوان مردی کی موت آئے۔ فرمایا اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور فرمایا کیا ہو گیا اگر شہید ہو گئے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور مُتْتُمْ، خواہ تم شہید ہو گئے کافروں کی تلوار سے یا ان سفر میں ہی وفات پا گئے، تو کیا ہوا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تمہارے لیے اللہ کی مغفرت ہے، وَرَحْمَةٌ اور اللہ کی رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور مغفرت اور اللہ کی رحمت جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، مال دولت زندگی بچاتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں جمع، اس سے ہزارہا درجے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، بھلا ایمان والو سوچو تمہاری موت آ جائے یا شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے نا، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، تو میں دیکھوں گا کہ میری راہ میں لڑ کر مرا ہے یا میری راہ میں چل کر مرا ہے، یا میری راہ میں جد و جہد کرتے کرتے مرا ہے، بھلے بستر پہ موت آئی میں شہداء میں لکھ دوں گا، میں اور پھر فرمایا آیت نمبر 160 ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اپنا کام کرو جو تمہاری ڈیوٹی ہے، اور اس کا انجام کار کیا ہوگا کب ہوگا یہ میرا کام ہے، میرا کام اپنے ہاتھ میں نہ لو، میرا کام اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد فرمانے پر آ جائے اور مدد فرما دے تو بھلے تم پر کسی بھی معرکے میں ٹکراؤ میں کوئی اور غالب آ سکتا ہے، اور اگر تمہیں کسی تربیت کے لیے حکمت کے لیے بھٹی پہ چڑھانے اور پکانے کے لیے نکھارنے کے لیے ابتلاء سے گزارنے کے لیے درجہ بلند کرنے کے لیے شہادت دینے، یہ ساری باتیں پچھلے رکوع میں آ چکی ہیں پرسوں کی رات میں، اگر ان چیزوں کے لیے اگر اللہ پاک چھوڑ دے تمہیں اپنے حال پر اور تمہارے مخالف دشمن لوگ غالب آ جائیں تو کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ پاک نے فرمایا بس تمہاری ڈیوٹی اور ہے، میاں محمد بھی کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، پر بر مشکاں پاوے، مالی دا کم مالی دا کم، مالی بڑھو خدا نہ بڑھو، مالی بڑھو مالی دا کم پانی دینا، بر بر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لا،
مالی شکوہ نہیں کرتا. مالی شکوہ، میری مالنیاں بھی بیٹھی ہیں ادھر، بیٹیاں بہنیں، وہ بھی مالی ہیں. مالی شکوہ نہیں کرتا. کیوں؟ مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب فرماتے تھے اردو میں خطاب فرماتے تھے، لیکن جنگ میں جب خطاب کرتے تو پنجابی میں کرتے. میں پنجابی میں ایسے تسلسل سے نہیں کر سکتا، میری پنجابی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو وہ جب پنجابی میں خطاب کرتے تو پوری بات ان کا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، نہ، اللہ گواہ ہے. یہ ان کا زمانہ تھا. علامہ کاظمی، یہ ان کے دوست تھے، ایک دوست تھے ہم مجلس. علامہ کاظمی شاہ صاحب میرے استاد بھی ہیں، ابا جی قبلہ کے دوست ہیں، ہمارے گھر ہی رہتے تھے جنگ آ کر. ابا عبدالغفور ہزاروی ہیں، مولانا محمد عمر اشروی ہیں. وہ زمانے میں صاحبزادہ فیض الحسن ہوتے تھے، اور پھر اور اکابر علماء بڑے بڑے ان کے احباب میں تھے. تو مگر جو نظم خطاب کا استدلال، نظم جیسے موتی جڑتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، وہ ان کو اللہ نے آسمان سے دیا تھا. اچھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی کبھی حسن بھائی اور حسین بھائی جب چھوٹے ہوتے تھے نا، چھوٹے، تو میں ان سے کہتا تھا وہ مقابلہ کر لیں میرے باپ کا اور آپ کے باپ کا. آپ کا باپ پاسنگ ہی نہیں ہے میرے باپ کا. میں حسن بھائی حسین بھائی کو کہتا تھا آپ کا باپ میرے باپ کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، مقابلہ کر لو. تو خیر، وہ پنجابی میں جب خطاب کر کے بات سمجھا لیتے، پورا مضمون مکمل کرتے، تو پنجابی میں پوچھتے تھے سمجھ آئیے یا اگلی بھی گئی. جنگ کی پنجابی زبان میں فرماتے ہو سمجھ آئیے یا اگلی بھی، جڑی پہلے جڑی آئی وہ بھی گئی یا آ گئی ہے پوری سمجھ. ہوں میں تواڈے کول پوچھنا ابا جی قبلہ کے لفظوں میں، سمجھ آئی ہے یا اگلی بھی گئی؟ پوری آ گئی ہے، کچھ رہ گئی ہے؟ کوئی مزید بھی درس چاہیے ہے یا نہیں؟ نہیں، میں تو دوں گا. آپ کو ابھی ضرورت ہے یا ہو گئی پوری؟ ہیں؟ ہو گئی؟ میں تو دوں گا. میرا تو اس خیال بن گیا ہے کہ اس اعتکاف میں بڑا مدت گزر گئی. درس حدیث کو 10-12 سال سے درس حدیث ہی دیتا ہوں، دورہ حدیث کرواتا ہوں، اور حدیث کی روشنی میں، اور درس تصوف. تو اسی طرح خیال بن گیا اس اعتکاف میں قرآن سے یاری لگاتے ہیں اور قرآن کی بات آپ کو سمجھاتے ہیں. قرآن سے بہتر کیا بات ہو سکتی؟ تو یہ تو ارشاد فرمایا اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ اسی مارکے میں ابھی تمہیں غالب کرنا ہے تو کوئی جم سکتا ہے تمہارے سامنے، اور اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ کسی حکمت کی وجہ سے ابھی اور چلانا ہے، تھکانا ہے، اور چلانا اور تھکانا ہے، ابھی دشمن کو ذرا غرا لینے دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی اور مدد کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اپنا کام کرو، مالی بنو مالک. یہاں سے بات نکلی تھی، مالک نہ بنو. اور پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آیت نمبر 160. مومنوں کا کام بس اللہ پہ توکل رکھنا ہے. مومن اللہ پر، اور جس کا توکل قائم ہو جائے اس کو ایک فائدہ بہت ہوتا ہے، وہ بے صبر ہوتا ہی نہیں. آئے کچھ ہو جائے وہ بے صبر نہیں ہوتا، چونکہ توکل جنم لیتا ہے یقین سے، اور یقین آتا ہے شک کی جڑوں کو کاٹ کر. جب یقین آتا ہے شک نہیں رہتا، دور دور تک نہیں رہتا. شک بے صبری پیدا کرتا ہے. بے صبری بندے کا حوصلہ کمزور کرتی ہے، بندے کو ختم کر دیتی ہے. شک بے صبری لاتا ہے، وسوسہ لاتا ہے بے صبری، اور بے صبر ہونے سے بندہ کا حوصلہ اور ہمت ہار جاتی ہے. یہ ایک الگ راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے شک کی جڑ کاٹتا ہے ایمان، اور یقین کا درخت قائم کرتا ہے.
جب یقین آتا ہے تو یقین کے درخت پہ توکل کے پھل لگتے ہیں، توکل کے پھل لگتے ہیں، تو وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور رضا کے اور ثقہ کے، تو توکل کے پھل لگتے ہیں، لہٰذا یہ یقین کے ذریعے۔ تو مومنوں کو فرمایا مومنوں کا کام توکل کبھی نہ چھوڑیں، اور جب توکل ہوتا ہے تو فتح نظر آتی رہتی ہے وہ سامنے۔ اللہ نے فرمایا ان حزب اللہ هم الغالبون، وعدہ ہے پورا ہو کے رہے گا۔ کب کیوں کیسے میں نہیں پڑھتا، کب کیوں کیسے میں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن کا کام توکل کرنا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 165 میں فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، فرمایا کیا جب تمہیں یہ مصیبت آ گئی، پہنچ گئی، تکلیف ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس سے 2 گنا مصیبت دشمن کو غزوہ بدر میں نہیں پہنچا چکے؟ پچھلے مقام پر فرمایا تھا اسی جیسا نقصان، اب فرمایا 2 گنا، 2 گنا نقصان غزوہ بدر میں نہیں پہنچا چکے؟ اور حالانکہ وہاں تو فرشتے بھی اترتے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے حضور یہ کہنے والی ذات تھی کہ باری تعالیٰ یہ میری کل پونجی ہے کائنات میں، اگر یہ ہار گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے، اب یہ لاڈ کی بات کوئی اور کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے، کوئی کر سکتا ہے کسی کی جرت؟ اللہ سے کہے اگر میرے بندے اس مارکے میں ہار گئے تو پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے عرض کیا، اور احد میں بھی فرمایا، وہ بدر کا واقعہ تھا شروع میں، احد میں جب حالات ہو گئے یہاں بھی فرمایا، اور حنین میں بھی فرمایا۔ آقا علیہ السلام اس کے لاڈلے محبوب تھے، حنین میں بھی عرض کیا، ہمیں تو فرمایا، حدیث آ گئی نا، اللہ کے حضور عرض کیا، وہاں بھی عرض کیا، باری تعالیٰ وہاں کلمات یہ تھے اگر تو چاہتا ہے، اگر تو وہاں 12,000 کا لشکر تھا آقا علیہ السلام کا حنین میں، اگر وقت بن گیا تو اس پر آئیں گے، تذکر آئے گا قرآن مجید میں۔ پھر یہاں تو 700 تھے نا صحابہ کرام اور عوام ملا کر، عوام، اور وہاں 12,000 تھے، 10,000 صحابہ تھے، 2,000 عوام تھے وہاں بھی۔ یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ یہ کوئی پہلی بار سن رہے ہیں، اتنے صحابہ اتنے عوام، کبھی سنا ہے پہلے؟ نہیں، میں آپ کو بالکل کھری کتابوں کا نچوڑ دے رہا ہوں، کل کتب سیرت میں ہے۔ 10,000 وہ صحابہ تھے حنین کے، فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی ہے، صرف 15 دن آقا علیہ السلام مکہ معظمہ میں آرام کر سکے۔ کتنے؟ 15 دن فتح مکہ کے بعد۔ 15 دنوں میں تو بھائی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، نیا ملک فتح کیا ہے شہر، منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ 15 دن گزرے تھے تو حنین کی وادی میں وہ ساری فوجیں جمع ہونا شروع ہو گئی، خبر ملی تو لے کے لشکر چل پڑے، پچھلی تھکاوٹ نہیں اترتی تھی تو لے کے آگے چل پڑتے تھے۔ تو 10,000 صحابہ تھے جو فتح مکہ میں آئے تھے، فتح مکہ میں، اور فتح مکہ میں بھی آنے والے سارے اس درجے کے صحابہ نہیں تھے، ان میں خواص صحابہ بھی تھے اور عوام صحابہ بھی تھے۔ بھئی جس نے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اب صحابی تو کہیں گے ہی نا، اب صحابی کے ٹائٹل سے تو پیچھے ہٹ نہیں سکتے نا، یا کافر ہے جو منکر ہو گیا، یا منافق ہے جس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ جس نے دل سے پڑھ لیا کلمہ تو ٹائٹل تو صحابی کا لگ گیا، اب اس میں 100 درجے ہیں، 100۔ آہستہ آہستہ سنبھلتے سنبھلتے سنبھلنے والے بھی ہوئے بڑے، اور پہلے دن سے پکے پیڑے بھی ہوئے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو وہ کو 10,000 سارے وہ پختہ اولو العزم صحابہ نہیں تھے، فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو عوام بھی چل پڑے تھے سارے۔ تو جب مکہ سے چلے تو 10,000 وہ تھے حنین کے لیے، 2,000 کفار مشرکین عورتیں مرد مال غنیمت کے لیے، مکہ کے عوام بھی چل پڑے۔ اور جب عوام ساتھ چل پڑتے ہیں کئی دیکھا دیکھی جوش میں جذبے میں، اور ابھی پکے نہیں ہوئے ہوتے،
وہ پھر جب ایسی صورت آتی ہے تو بگدڑ بھی مچتی ہے. لیکن اللہ کی شان، جنہوں نے پریشان ہونا تھا وہ 31 اگست کی رات ہو گئے تھے ہمارے ہاں، مگر جو جمے وہ آخری دن تک ہٹے نہیں. اللہ نے ان کو ایمان کی طاقت دی، مگر جو ڈرے ان سے ناراض نہیں ہونا. لقد عفا اللہ عنہ، اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان ہیں، آج نہیں تو کل جم جائیں گے. جب آپ دہی تھوڑی ڈالتے ہیں دودھ میں تو اس میں بھی تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو بعض کا دودھ نہیں جمتا. دہی وہ جاگ کہتے ہیں نا، جاگ تھوڑی لگے، زیادہ دودھ میں جاگ تھوڑی لگے تو دودھ نہیں جمتا نا، دہی نہیں بنتی. تو کوئی بات نہیں، آپ کو زیادہ لگ گئی آپ جم گئے، ان کو بھی تھوڑی لگی تھی، کئیوں کو زیادہ لگ جائے گی وہ بھی جم جائیں گے. اٹھا کے پھینکتے نہیں ہیں، اٹھا کے پھینکتے نہیں ہیں. دودھ نہ جمتا تھا تو تب بھی رڑک کے پی لیتے تھے، پھینکنے کی چیز نہیں ہوتی. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت، لیکن آقا علیہ السلام کی سنت. آقا دھتکارتے نہیں تھے کسی کو. تو قرآن مجید نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم بھی ان کو ایسا کر چکے ہو. اور پھر فرمایا آیت نمبر 166 وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. فرمایا پھر دیکھو اللہ پاک کس طرح بار بار راسخ کرتا ہے بات کو لوگوں. کیوں؟ تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے، جم جائے. پھر آیا فرمایا یاد کر اس دن جو تمہیں تکلیف پہنچی تھی. ہے کسی کی جرت کے کہہ دے باری تعالیٰ بس بھی کر. ہر دوسری آیت تو بعد پھر ایک آیت آ جاتی ہے جو اس دن تمہیں تکلیف پہنچی تھی. تو بندہ جب سوچتا ہے تو پریشان تو ہوتا ہے نا، بار بار اس دن جو تکلیف پہنچی تھی. نہیں، اللہ پاک اسی پریشانی کو نکالنا چاہتا ہے کہ بار بار میں اس طرح ذکر کروں کہ پریشانی نکل جائے. سمجھو کہ تم جیتے ہو، فتح یاب ہو، غالب ہو. قائم دائم کرنا چاہتا ہے. فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، وہ جس دن دو گروہ دو لشکر لڑے تھے، گتھم گتھا ہوئے تھے، اور تمہیں جو تکلیف پہنچی تھی کبھی پریشان نہ ہوا کرو اس پر. کیوں باری تعالیٰ تکلیف جو پہنچی تو پریشان تو ہوتا ہے. فرمایا نہیں فباذن اللہ، تم مومن ہو، سوچو اللہ کا امر یہی تھا بس. وہ تکلیف اللہ کے اذن سے پہنچی تھی. تم اللہ کے اذن کو مٹانے والے، ٹالنے والے ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کے اذن کو منسوخ کر سکے؟ بولیے. اگر اللہ کے اذن کو منسوخ کرنے کا عمل ہوتا تو امام حسین سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھتے؟ کبھی سوچا جو ذات کٹے ہوئے سر جس کا نیزے پر ہے اور نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جس کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ نیزے پر کٹا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگر وہ چاہتا کہ میں کٹوں ہی نہ تو کوئی کاٹ سکتا، شہید کر سکتا؟ نہیں. لیکن شان ہے، کل یوم ہوا فی شان. کبھی ایسے ہے کبھی ایسے ہے. ادھر وہی سر تلوار سے کٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو کٹنے شہید ہونے سے بچاتا نہیں، اور وہی سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا ہے. یہ اللہ کی شانیں ہیں. مومن اللہ کی ہر شان میں کہتا ہے سبحان اللہ، مولا تیری حکمت ہے، تیرے کام میں بہتری ہے. بس یہ ایمان ہے. یہ سبق سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا وہ اس دن جب گتھم گتھا ہو گئے تھے دو لشکر، تو یاد ہے نا تمہیں جو تکلیف پہنچی تھی، باری تعالیٰ یاد ہے. فرمایا مت غم زدہ ہونا، فباذن اللہ. وہ اللہ کا اذن تھا، اللہ کے اذن پہ غم زدہ نہیں ہوتے. اور اگلی دو باتیں بڑی زوردار فرمایا. ایک تو اللہ کا اذن تھا، ٹھیک. دوسری وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو پرسوں رات مضمون اور اس سے پہلی رات گزرا، بار بار آیتیں گزری سورہ بقرہ کی بھی اور سورہ آل عمران کی. فرمایا وہ اس لیے تمہیں بھٹی میں پکایا، تپایا، نقصان پہنچایا تاکہ پرکھا جائے کہ مومن کون ہے،
تاکہ اللہ پہچان کرا دے مومن کی، مومنوں کی یہ جم جانے والے مومن ہیں، اللہ پہچان کرانا چاہتا ہے۔ وہ دشمن کی زبان پر بھی تھا، وہ دشمن کی زبان پر بھی تھا، تو مومن کی پہچان کرا دے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، صرف مومن کی پہچان نہیں کراتا، دکھاتا ہے دیکھ لو یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے، جو مد مقابل کھڑے ہیں، چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا وہ نفاق کو بھی ننگا کرنا چاہتا ہے، ایمان کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ منافقوں والی سوچ کی طرف نہ جانا، منافقوں والی سوچ کی طرف نہ جانا، ایسی سوچوں سے ٹکراؤ صحابہ کرام کا بھی ہوتا تھا، ان کو بھی پالا پڑتا تھا۔ فرمایا وہ جو منافق ہیں اللہ پاک چاہتا ہے کہ ایسی سچویشن کریٹ ہو کہ انہیں باتیں کرنے کا موقع ملے، اگر جیت کے آ جائے، احد میں نقصان نہ ہوتا، شہادتیں نہ ہوتی، زخمی نہ ہوتے، یہ منظر نہ ہوتا، تو کوئی باتیں کرتا، تانا دیتا؟ پھر تانا کس نے دینا ہے؟ پھر تو انہوں نے بھی نعرے لگا کے تو آ جانا تھا مال غنیمت سمیٹنے اور جھنڈے اٹھانے اور اچھل کود کرنے، انہوں نے لشکر میں شامل ہو جانا تھا نا، پتہ چلتا جیسے صف اول کے لڑنے والے یہی ہے، پھر تو شامل ہو جانا تھا۔ اب اللہ پاک ان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ یہ ننگے ہوں اور مومن کھڑے سامنے آ جائیں۔ فرمایا وہ وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، منافق وہ لوگ تھے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف جنگ کرو، لڑو، اور اگر فرنٹ پر نہیں جا سکتے، پیچھے رہنا چاہتے ہو، تو تب بھی دشمن کے حملے کا دفاع کرو۔ پھر او ادفعوا، قرآن مجید نے لفظ استعمال کی، یا ایڈوانسمنٹ کرو، ایڈوانسمنٹ کرو، یا پیچھے رہ کے ڈیفنس کرو۔ یہ قرآن کی بولی ہے، بولیے، ایسے لگتا ہے آج اترا ہے قرآن۔ آؤ یا آگے بڑھ کے جنگ لڑو، ایڈوانس کرو، یا ڈیفینسو وار کرو، پیچھے رہ کے دفاع، او ادفعوا، دفاع کرو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 167، فرماتے ہیں قالو، جب ان کے یہ بات کہی گئی تو جواب میں بولے قالو لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ بولے صحابہ کرام کو یہ رسول تمہیں غلط طرف لے جا رہا ہے، یہ کوئی جنگ ہے ہی نہیں، یہ مدینہ والوں کا اور مکہ والوں کا مقابلہ ہے ہی نہیں، وہ کئی گنا ہزارہا کی تعداد میں زیادہ ہیں۔ اور جب احد میں گئے آقا علیہ السلام تو ایک گھوڑا تھا، کیا وہ سینکڑوں گھوڑوں کے ساتھ آئے تھے، 3000 کا لشکر تھا، مسلح تھے، سینکڑوں گھوڑے تھے، اسلحہ تھا، ادھر بے سر و سامانی تھی، ادھر بے سر و عدد بھی کم تھا۔ آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ فرشتے بھیج۔ آپ نے یہ نہیں کبھی سنا ہوگا، فرشتے بدر میں تو آئے تھے نا، آئے تھے، لڑے بھی تھے، تو یہ بھی جان لو طے ہے فرشتے احد میں بھی آئے تھے، ملائکہ احد میں بھی آئے تھے، بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ آقا نے عرض کر دیا تھا باری تعالیٰ یہی پونجی ہے، اگر یہ لٹ گئی تو پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس کی شان بھی دیکھیں، بے نیاز ہے، اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ محبوب کیا کہہ رہے ہو، میں اپنی عبادت کروانے کے لیے ان کا محتاج ہوں، رب کسی کا محتاج نہیں، اس نے بھی محبوب کی لاڈ کی بات، اس کی لاج رکھ لی۔ فرمایا فرشتوں میرے محبوب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شکست کھا گئے تو میری عبادت ہی نہیں ہوگی۔ فرشتوں نے عرض کے باری تعالیٰ ہم تو کھڑے ہیں، حکم اب فرما کیا کرنا؟ فرمایا جاؤ تلواریں لو اور لڑو۔ تو بدر میں فرشتے لڑے تھے، اور صحابی آقا علیہ السلام سے کئی صحابہ پوچھتے تھے آقا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، میں فلاں کافر سے لڑ رہا تھا، میں نے تلوار چلائی، تلوار ابھی میری ہوا میں تھی، گردن پہلے کٹ گئی، تلوار اس سے ٹکرائی نہیں، گردن پہلے کٹ گئی۔ آقا مسکرا پڑتے تھے، فرمایا وہ فرشتے مار رہے تھے ان کو۔
میں نے عرض کیا تھا اور کملی گر گئی تھی، ماری تعالیٰ اگر یہ ہار گئے تو تیری عبادت نہیں ہوگی. اور حنین میں عرض کیا تھا باری تعالیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو پھر ان کو شکست دلوا دے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ایسی باتیں کون کر سکتا ہے آقا علیہ السلام کے سوا. کئی نادان سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے جیسے تھے. اور بھلے انسان ہے جرت کسی بندے کی ایسی باتیں اللہ کے حضور کر سکے. اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت نہ ہو تو پھر شکست کا فیصلہ کر، ان کو شکست نہ ہونے دینا. تو وہاں بھی غزوہ احد جیسی حالت آ گئی تھی، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو خود جھک کر کنکریاں اٹھا کے مارنا پڑی حنین میں. اس سے کفار منتشر ہو گئے. تو یہاں فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. منافق کہتے تھے یہ کوئی مقابلہ، کوئی جنگ ہے ہی نہیں، تمہارا نقصان ہی نقصان ہونا ہے، مارے جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اور اگر جنگ ہوتی تو ہم ضرور جاتے. یہ کوئی جنگ اور اس کا کوئی مقابلے کا ماحول حالات نہیں دکھائی دیتے. تو قرآن مجید نے کہا قالو، منافق کہتے تھے لو نعلم قتالا، اگر ہم واقعتاً دیکھتے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور یہ لڑائی کو مقابلہ ہوتا تو پھر، اور ہم یا اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے، اللہ کی راہ میں جنگ ہے، حق کو باطل کا معرکہ ہے، حق سمجھتے یا سمجھتے کہ مقابلہ ہے تو پھر ہم لتبعناکم، ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے اور ہم بھی جاتے جنگ میں لڑتے. مگر وہ کہتے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسی باتیں کرنے والے مومنوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے باتیں کرتے تھے. اور پھر دیکھیے کتنی بار آیتیں گزر چکی ہیں. میں نے آپ کو کہا میں کوئی تکرار نہیں کر رہا، میں تسلسل سے آگے جا رہا ہوں. یہ تکرار اللہ پاک فرما رہا ہے. بار بار اس بات کو، جب بار بار بات کی جاتی ہے تو بات کرنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس بات کو ذہن میں اور دل میں جما دیں اور جو علاوہ اس کے شک اور شبہ اور وسوسہ ہے اس کو نکال دیں. پھر آیت نمبر 168 فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یاروں کو کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے نہیں نکلے، اور ان سے کہا تھا کہ نہ جاؤ، اور کہنے لگے لو اطاعونا، اگر ہماری بات مان لیتے اور گھروں میں بیٹھ جاتے ہمارے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں نہ جاتے، ما قتلوا، تو اس طرح نہ مارے جاتے. چونکہ انہوں نے تو شہید بھی کیے 70 صحابہ، کئیوں کے ناک بھی کاٹ دیے، کان بھی کاٹ دیے، زبانیں کاٹ دی، اعضاء مبارکہ کاٹ دیے، سینے چیر دیے، چبائے، خدا جانے کیا کیا وحشیانہ عمل کیے. سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اب ان کو موقع ملا اور کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ سب کچھ اس طرح نہ ہوتا اور نہ مارے جاتے. یہ بات کہہ کر اللہ پاک فرماتے ہیں قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. میرے محبوب اور میرے پیارے ایمان والو، محبوب کے صحابیوں، ان منافقوں کو جو ایسی باتیں کرتے ہیں جواب دو اچھا اگر تم اتنا ہی موت سے بچانے والے ہو تو جب تمہاری موت کا وقت آئے تو خود کو بچا کے دکھانا. یہ قرآن کا کہنا. سب یقین کی باتیں ہیں. کیا؟ ہر بات میں یقین 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 پختہ کیا جا رہا. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، پھر اپنی جانوں کو موت سے بچا کے دکھانا. دیکھتے ہیں کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا گھروں میں بیٹھ جانا اور کیسے موت نہیں آتی. اگر تم سچے ہو تو پھر جب تمہاری موت کا وقت آئے خود کو بچا کے دیکھنا. دیکھو کبھی اللہ پاک منافقوں کی سوچوں کو ایڈریس کرتا ہے، رد کرتا ہے. کبھی کافروں کے طعنوں کو ایڈریس کرتا ہے، رد کرتا ہے. کبھی عوام کی بزدلی اور ان کی وسوسہ اندازی کو رد کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے. پھر مومنوں کی طرف آتا ہے اور مومنوں کو ایڈریس کرتا ہے. طرح طرح سے حوصلے دیتا ہے. اور آیت نمبر 169 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا.
غمزدہ نہ ہونا. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، پہلے فرمایا تھا انہیں مردہ نہ کہو. میں نے بتایا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا کے ذیل میں تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل. ایمان والو، یہ بات تم سے کہہ رہا ہوں. وہاں ایمان والوں سے کہا، فرمایا یہ بات نہ کافروں سے کہتا ہوں نہ منافقوں سے، نہیں، سب چلے جاؤ باہر. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ ایک خاص راز کی بات ہے تمہیں کہتا ہوں. یہ جو میری راہ میں شہید ہو گئے کبھی ان کو مردہ نہ کہنا. اب یہاں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مردہ گمان بھی نہ کرنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا، کبھی گمان نہ کرنا. وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق ملتا ہے اور اپنی حیات جاودانی کی نعمتوں پر خوش ہیں، فرحاں ہیں، شاداں ہیں. یہ پھر آگے مضمون ہے سارا. پھر 172 میں فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. پھر کیا ہوا؟ زخم خوردہ ہو کر احد سے واپس پلٹے، گھروں میں آئے، شام کو رات کے وقت پہنچے، مرم پٹی کر رہے ہیں اور مٹی سے اور جو راکھ ہوتی ہے راکھ وہ رکھ کے زخموں پر خون بند کر رہے ہیں، خون بند کر رہے ہیں، پٹیاں باندھ رہے ہیں، جسم چور چور ہیں. اس حال میں ابھی بیٹھے ہیں، مرم پٹی کر رہے ہیں، نڈھال ہے. اچانک آواز آئی گلی سے. آقا علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ آواز دو. آقا علیہ السلام کو خبر ملی. خبر یہ ملی کہ کفار کا لشکر پھر دوبارہ تازہ دم اور فوجوں کو لے کر مدینہ پہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور فلاں جگہ تک پہنچ چکا ہے. جب یہ خبر ملی، قرآن مجید کہتا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فرمایا جاؤ آواز دو کہ مرم پٹی کے کام میں مصروف نہ رہو، دشمن دوبارہ حملے کے لیے آ رہا ہے، نکلو، دوبارہ لشکر تیار ہو کے جائے مقابلے کے لیے. آقا علیہ السلام نے جھنڈا اٹھایا اور صحابہ کرام نے وہیں مرہمیں چھوڑی، راکھیں چھوڑی، پٹیاں چھوڑی، خون رستے رہے، زخم بہتے رہے، خون میں لت پت، تھکے اور نڈھال زخموں سے چور چور. اسی حال میں تازہ دم فریش ہو کر، جواں ہو کر، بھول گئے زخم، پھر چل پڑے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، اور لشکر لے کے پھر چل پڑے. آقا علیہ السلام لے کے اس حالت میں رات نہیں گزری، ایک رات بھی، پھر چل پڑے. وہاں گئے، آقا علیہ السلام رکے، انتظار کیا، خبرگیری کی تو کفار چلے گئے تھے واپس. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام تازہ دم صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ہم نے نڈھال کر دیا ان کو، تو ابھی تو وہ کئی دن پڑے ہی رہیں گے بستروں پر. اس موقع سے فائدہ اٹھا کے نئی فوجیں لے کے حملہ کر لیں. جب دیکھا آقا علیہ السلام کا لشکر پہنچ گیا، صحابہ انہیں تو لگتا ہے زخمی نہیں لگے، وہ ہٹ گئے. جب آقا علیہ السلام پلٹے تو یہ بڑی پیار کی بات، پلٹے تو اللہ پاک نے اس وقت فرمایا محبوب یہ جو عوام بھاگ گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے، آپ کو زخم آئے تھے، آپ کا دل دکھی ہوا تھا ان کی بازوں کی بزدلی پر، وہ جو بھاگے تھے، یا کئی لوگ گھاٹی چھوڑ کے آ گئے تھے، پہاڑ جن کے آ جانے مال غنیمت اب حاصل کریں، جنگ ختم ہو گئی، جن کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملہ کیا اور بھگدڑ مچی، افراتفری ہوئی، آپ کو دکھ ہوا. محبوب دیکھا اگر وہاں ایسا کچھ ہو گیا تو وفادار تو اتنے ہیں، جانثار تو اتنے ہیں کہ ایک رات بھی نہیں گزری، مرم پٹی بھی نہیں کی، ابھی خون بہ رہے ہیں، زخم تازہ ہیں، لت پت ہیں خون میں، کپڑے نہیں بدلے. آپ نے بلایا چلو تو تلواریں اٹھا کے پھر چل پڑے. محبوب چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ نے معاف فرما دیا. اب آیت نمبر 172 میں فرمایا جن لوگوں نے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے شدید زخم کھا چکنے کے بعد، زخم خوردہ ہو جانے کے بعد،
خون میں لت پت ہو جانے کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پھر لبیک کہا اور نکل پڑے جہاد کے لیے، ان میں جو یہ صاحبان احسان ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا ان کو جب خبر ملی کہ لوگ دوبارہ جمع ہو گئے ہیں، کفار مشرکین مکہ جمع ہو گئے ہیں، تو جب وہ جمع ہوئے تو لوگوں نے فخش ان کو ڈرایا، بڑی کثرت سے جمع ہو گئے، اب تو وہ مدینے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے، فتح کر لیں گے، تو ڈرو۔ تو خبر دینے والوں نے، ایسے لوگ ہر موقع پر تھے، انہوں نے کہا ڈرو، بڑے لوگ آ گئے، بڑے جمع ہو گئے، حملہ کر کے مدینہ پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ ڈرانے کے لیے گلیوں میں کہہ رہے تھے، آقا علیہ السلام کے پیادے ان کو بلانے کے لیے گلیوں میں گھوم رہے تھے، چلو دوبارہ معرکہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے آواز سنی کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں بہت زیادہ، تو بجائے ڈرنے کے فزادہم ایمانا، زخم کھا لیے تھے نا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ پاک اس طرح آزمائش سے نکال کے ایمان کو پختہ، ان کا ایمان بڑھ گیا، ایمان چونکہ یقین آ گیا تھا۔ اور کیا بولے، کہنے لگے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ جتنے بھی جمع ہو کے آ گئے ہیں پرواہ نہیں، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ۔ تو پھر کیا ہوا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا کہ پھر وہ پلٹے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، نہ کوئی گزند پہنچی نہ تکلیف پہنچی، اللہ کی رضا بخشش و مغفرت لے کے واپس آئے، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اور پھر سمجھایا، آؤ میں سمجھاؤں میرے محبوب کے غلاموں، یہ جو تمہیں کبھی کبھی وصف سے آ جاتے ہیں، لوگوں کو وصف سے پھیلائے جاتے ہیں، خوف پھیلایا جاتا ہے، یہ ایسا مخبر شیطان ہے، شیطان ہے، وہ وصف سے پھیلاتا ہے، خوف پھیلاتا ہے، ایسی خبریں پھیلاتا ہے، اور اللہ کے دوستوں کو، وفاداروں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے تاکہ ڈر جائیں۔ فرمایا خبردار، فلا تخافوہم، ان کی باتوں میں کبھی نہ آنا، ان سے نہ ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ آج کا مضمون ختم کرنے کے لیے اسی سورہ آل عمران کا آیت نمبر 184 اور 185 86 تھوڑے حصے۔ فرمایا میرے، اب آقا سے خطاب ہے، حضور علیہ السلام سے، اپنے محبوب سے، چونکہ آقا علیہ السلام کا دل بھی تو دکھی ہوتا تھا نا ان حالات کے زیر و بم سے۔ جب اپنے غلاموں کو پریشان دیکھتے، حضور خود پریشان نہیں ہوتے تھے، آپ اس پریشانی سے ماورا تھے، بڑے بلند تھے، وہ پریشان ہوتے تھے غلاموں کو پریشان دیکھ کر، انہیں دکھی دیکھ کر، انہیں تکلیف زیادہ دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کے آقا بھی دکھی ہوتے، پریشان ہوتے، اور کفار انکار کرتے، حضور کی نبوت اور رسالت کا، قرآن کا، ایمان کا، اسلام کا مذاق اڑاتے، تکذیب کرتے، تب بھی دل دکھی ہوتا۔ تو اللہ پاک حضور علیہ السلام سے پیار کی بات کرتا ہے، فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ میرے محبوب آپ بھی دکھی نہ ہوں، اگر یہ بدبخت آپ کو جھٹلاتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو بھی جھٹلاتے تھے، ان کو بھی تانے دیتے تھے، کوئی بات، وہ بھی بڑی بڑی نشانیاں معجزات لے کے آئے تھے، صحیفے لے کے آئے تھے، روشن کتاب لے کے آئے تھے، مگر جھٹلاتے تھے۔ ان بدبختوں کا کام جھٹلانا ہے، ادھر کر دی۔ اس آیت میں پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ پاک، دیکھو کس طرح ہر طرف ایڈریس کرتا ہے۔ پھر صحابہ سے کہا یہ جو تمہیں کہتے ہیں منافق لوگ کہ تمہیں مروا دیا، تمہیں مروا دیا، شہید ہو گئے، یہ ہو گیا، بار بار، خبردار انہیں بتا دو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ کس کو کیسی موت آتی ہے، بزدلی کی موت آتی ہے یا جوان مردی کی موت آتی ہے۔ تو دل میں بٹھا دیا یقین، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، تو ڈر کس چیز کا؟
اور پھر 186 آیت میں فرمایا وہی مضمون جو چلا آ رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں مومنوں تمہیں ضرور بالضرور تمہاری جانوں میں تمہارے مالوں میں تمہیں آزمایا جائے گا، بٹی پہ تپایا جائے گا، مشکل میں ڈالا جائے گا، بڑی تکلیفوں میں مصیبتوں میں تمہیں پکایا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا، مال میں، دولت میں، جان میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، فرمایا آزمائش بھی ضرور ہوگی۔ اور اگلی بات بھی سنو، یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو دشمن ہیں کافر و مشرک، وہ تانے بھی ضرور دیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ مالک ہے، اس نے نظام ایسا بنایا، اذن کثیرہ، اذیت بھی دیں گے، بڑی تکلیف دہ تانے سننے پڑیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور بالضرور سنو گے تانے۔ اب کچھ رہ گیا باقی؟ قرآن مجید نے کوئی سوال چھوڑا ہے؟ بولیے کوئی؟ اگر کوئی کہے کیا ملا، تمہارا انقلاب تو نہیں آیا، کیا لینے گئے، شہادتیں ہو گئی، یہ ہو گیا، تم کہتے تھے ہم پلٹا کے آئیں گے، ساری باتیں درست، یہی بات وہ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ، یہودی بھی کریں گے اور منکرین مشرکین کفار جو دین کے دشمن ہیں وہ کریں گے، اور تمہیں سننی پڑیں گی یہ باتیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور بالضرور سنو گے یہ تانے، اور اس سے اذیت ہوگی، دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اور پھر کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، مگر ان احمقوں بے وقوفوں کی باتوں پر پریشان نہیں ہونا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کے ساتھ قائم رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کو توکل کو نہ چھوڑا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اس میں فتح یابی ہوگی۔ تو اللہ پاک اس میں تمہیں تمہاری فتح اور کامیابی اور عظمت کا کام اس کو قرار دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ 3 راتوں میں ہم نے پہلی رات سورہ بقرہ کا ایک ہی مضمون لیا تھا، اور 2 راتوں میں اتنے گھنٹے صرف آل عمران کے ایک مقام کو لیا ہے، اور ابھی کوئی شمار ہی نہیں ہے کتنے مقامات ہیں۔ تو انشاءاللہ کل رات اگلی صورتوں کو لے کے اختصار سے چاہوں گا کہ جتنے مضمون ہیں تھوڑے تھوڑے اکٹھے ایک ہی نشست میں پورے ہو جائیں، پھر میں سیرت پاک کا بیان کر سکوں اور چیزیں بھی بیان کر سکوں۔ تو بنیادی پیغام قرآن مجید کا یہ ہے کہ مومن کا کام یقین پیدا رکھنا ہے۔ مومن کا یقین متزلزل نہیں ہوتا، توکل پہ رہتا ہے، صبر کا پہاڑ بنا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی فتح کبھی اس سے دور نہیں جاتی، فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ اور یہ سفر حق میں، اہل حق کے سفر میں جو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اب قرآن مجید نے سمجھا دیا، اس میں آزائشیں بھی آتی ہیں، دشمنوں کے تانے بھی آتے ہیں، نادانوں کے تانے بھی آتے ہیں، عوام کے تانے بھی آتے ہیں، دشمنوں کے بھی آتے ہیں۔ فرمایا ضرور آئیں گے، سننے پڑیں گے، اذیت بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، مگر نہیں، ملال نہیں لانا۔ وہ اپنا کام کرتے رہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، اور اللہ کے کام کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ اللہ اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام کرو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حق کی عظمت کے لیے، حق کی فتح یابی کے لیے چنا ہے۔ سو اپنے اندر ایمان کی پختگی کرو، یقین کی پختگی کرو، تقوی پیدا کرو، عبادت کی کثرت کرو، اللہ پاک سے تعلق جوڑو، اپنے اخلاق کو سنوارو، اللہ پر توکل اور یقین کو اور پختہ کرو، آپ کے اعمال اور اخلاق میں یقین اور ایمان کی خوشبو آئے، آپ کی زندگی نمونہ ہو صحابہ کرام کی پیروی کا، اہل بیت اطہار اور ائمہ حق کی پیروی کا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تحریک حق کی تحریک ہے، یہ مشن حق کا مشن ہے، جد و جہد حق کی جد و جہد ہے۔ آپ اہل حق ہیں اور اہل حق کو غلبہ مل کے رہے گا، اور انشاءاللہ انقلاب
انقلاب انقلاب، اور آپ فتح یاب ہوئے اور فتح یاب رہیں گے، فتح یاب ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وما علینا الا البلاغ۔